حضرت غازی عباس علیہ السلام حضرت ابراہیم اشتر کے خواب میں۔ یہ اس وقت واقعہ ہے جب کربلا کی جنگ ہو چکی تھی اور جب ابراہیم اشتر فرات کے کنارے شدید بخار کی دہشت میں بیٹھے تھے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ابراہیم اشتر کی خواب میں آ کر کیا فرمایا، یہ پورا واقعہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم اشتر کون تھے۔ ابراہیم بن مالک اشتر نخعی مالک اشتر کے فرزند ہیں۔ ان کی کنیت ابو نعمان ہے۔ انہوں نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون کا بدلہ لینے کے لیے اموی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ حضرت ابراہیم نے جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں اپنے والد کے ہمراہ معاویہ کے ساتھ جنگ کی۔ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ قیام مختار میں شامل ہوئے، امویوں کے خلاف جنگ کی اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ مختار کے قتل ہونے کے بعد مصعب بن زبیر کے ساتھ ملاق ہو گئے اور عبد الملک بن مروان کی فوج کے ہاتھوں سن 72 ہجری میں قتل ہو گئے۔ وہ کچھ عرصہ تک مختار اور مصعب کی طرف سے موصل اور اس کے اطراف کے علاقوں پر حاکم بھی رہے۔ ابراہیم کی مختار کے ساتھ بیعت کرنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، صرف یہ کہ آپ نے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں اور اپنے والد مالک اشتر کی رکاب میں معاویہ سے جنگ کی۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم اشتر کو شدید غم و غصہ تھا۔ وہ ہر صورت کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم اشتر مولا غازی عباس علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے۔ انہوں نے بچپن کا کافی عرصہ ساتھ گزارا اور جنگ صفین میں بھی ساتھ تھے۔ جب ابراہیم اشتر نے مولا غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ غمگین ہو گئے۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور زیادہ تر وقت فرات کے کنارے آ کر گزارتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کو شدید بخار تھا۔ اسی حالت میں بھی آپ فرات کے کنارے اسی جگہ پر پہنچے جہاں غازی عباس علمدار نے مشق بھری تھی۔ حضرت ابراہیم اشتر فرات کے کنارے بیٹھے بخار اور صدمے سے کانپ رہے تھے تو اچانک ایک گھوڑے کی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم اشتر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان سوار تھا اور ابراہیم اشتر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، میں عباس ابن علی علیہ السلام ہوں، کیا آپ نہر کے محافظ ہیں؟ ابراہیم اشتر کہتے ہیں، میں ہوں عباس ابراہیم۔ اس پر مولا غازی عباس علمدار فرماتے ہیں، ابراہیم؟ کون سا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم شدید بخار میں کانپ رہے تھے اور کہتے ہیں، میں ابراہیم مالک اشتر کا بیٹا۔ اس وقت ابراہیم اشتر کی حالت کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علمدار کی شہادت کا غم اور کربلا میں شہید ہونے والے شہیدوں کا غم، اور پھر اچانک مولا غازی عباس علیہ السلام کو سامنے دیکھنا۔ جب ابراہیم اشتر کہتے ہیں کہ میں مالک اشتر کا بیٹا ہوں تو حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، تعجب ہے، تم بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو ابراہیم، اٹھو، میرے مولا امام حسین علیہ السلام تمہارے منتظر ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم اشتر غمگین ہو کر کہتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا عباس، میں زمین میں دسا ہوں، گرفتار ہو کر رہ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اداس ہو کر سر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ اس پر غازی عباس علمدار کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ مالک اشتر کے بیٹے ہوتے ہوئے کربلا کے قافلے کو نہ پہنچو۔ اٹھو ابراہیم، اٹھو، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ حضرت ابراہیم اشتر اپنا ہاتھ مولا غازی عباس علیہ السلام کی طرف بڑھاتے ہیں اور تھوڑا اٹھنے کے بعد فرات کے پانی میں گر جاتے ہیں۔ تبھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پورا خواب تھا۔ حضرت ابراہیم اشتر کا ایک دوست یا وہاں گزرتا ہوا ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور حضرت ابراہیم اشتر کو پانی سے نکال لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم اشتر کی یہ حالت بہت دنوں تک رہی۔ جب مختار ثقفی کی حکومت آئی تو حضرت ابراہیم اشتر کو موقع مل گیا اور ابراہیم اشتر نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام اور کربلا کے بہت سے شہیدوں کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت ابراہیم اشتر نے ایک جنگ میں عبید اللہ ابن زیاد اور دوسرے افراد جیسے حسین بن نمیر اور شرجیل ابن بن کلام جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازوں کو جلا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم اشتر کی زندگی کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے ڈاکومنٹری ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اسلامی حوالے سے آپ میری
میری تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آپ سب سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔